اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا بشر الکشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی محدود ہے، علم لامحدود۔ تو یہ لامحدود علم کو ہم آدھی سے زیادہ زندگی اپنی نکال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں حاصل کرنے کے لیے، تو وہی مسئلہ ہوتا کہ بڈھا طوطا کیا پڑھے، اب نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے جلدی آنا، جو آپ آ گئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ بعض لوگوں کو جو مومنین ہیں ان کو تبلیغ کر کے لے آئیے کہ وہ پڑھیں، ضروری ہے۔ تبھی مولا نے کتنا اچھا قول ہے، زندگی محدود ہے، علم لامحدود ہے، اور یہ قرآن کے اندر لامحدود علم ہے۔ قرآن کے علم کو وہ تو نہیں کر سکتا، اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم کچھ نہیں جانتے۔ پوچھا جائے کہ آپ بتائیے جناب قبر کے بارے میں کیا جانتی ہیں، وہاں پہ کیا کیا ہوگا، کس کس چیز سے بچا جائے، کیا کیا جائے گا، کن گناہوں سے بچا جائے، نہیں پتہ۔ کتنی مجلسیں سن چکی عیسیٰ صاحب کے سینکڑوں، تو یہ تو حاشر ہے ہمارا، سینکڑوں سن چکے، معلوم کچھ نہیں ہمیں۔ تو کیا معلوم بچوں کی تربیت، عورتوں کے علاوہ کون تربیت کرتا؟ محلے والے نہیں کرتے، نہ خان صاحب تربیت کرتا، آپ کو کرنا تربیت۔ پوچھا جائے بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اتنا ہی معلوم جتنا ماسی کو معلوم۔ یہ آپ کون ہیں؟ کہہ رہے ہم وہ لوگ ہیں جو علم لدنی جن کے پاس تھا ان کے ماننے والے ہیں۔ وہ علم کتنا ہے نا، جتنا ماسی کے پاس ہے بچے کے بارے میں تربیت تو اتنی ہے، کھلا دیں گے، پلا دیں گے، نہلا دیں گے، دھلا دیں گے، بس آگے کچھ بھی نہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا، جو علم حاصل نہیں کرتا اس کے لیے کہا گیا بد نصیب ترین، بلکہ مولا بشر الکشا کہتے ہیں کہ بدترین مصیبت جہالت ہے، بدترین مصیبت جہالت ہے۔ کون سمجھتا ہے کہ جہالت بدترین؟ مولا بشر الکشا کا قول ہے تجلیات حکمت میں کوئی سمجھتا ہے کہ اچھا یہ جہالت جو ہے تو ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہوگی تھوڑی بہت، تاکہ اب یہ کب تک بچے کم آتے رہیں گے، زیادہ آتے رہیں گے، اس میں کچھ چھوڑیے، جو آ گیا وہ پوری بات لے کے جائے۔ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنت کا راستہ کیا ہے کہ علم۔ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے، اعلیٰ علین میں جگہ چاہتے ہیں، اور اس کا راستہ علم ہے، وہ نہیں پتہ، علم نہیں حاصل کریں گے کبھی بھی نہیں۔ مال کمانے کے لیے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے، امریکہ جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، دنیا کے ہزار جگہ ایسے جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پاکستانی مسلمان پہنچا ہوا جہاں پہ آپ کا نام بھی ٹھیک سے نہیں سنا، وہاں پہنچ جائے گا کمانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم کا کیا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ مولا تو کہہ رہے کہ وہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، یعنی زمین کے بھی جانتے ہیں، آسمان کے بھی جانتے ہیں۔ تو کچھ پوچھو تو کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص سے پوچھا جو اس سے آگاہ ہے۔ ظاہر کس ہیں کون؟ کہ ہم آپ کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، صرف نام کر مالا جپ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، بس۔ لوگ سمجھتے ہیں واقعی بڑی محبت کرتا مولا سے، مولا بہت محب ہے، مولا کے اتنے نعرے لگا رہے ہیں۔ کہا اچھا ایک آدھ کچھ سناؤ، مولا نے کچھ کہا نا؟ ابھی آپ کو کچھ تب ایسی باتیں بتائیں گے جو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کیا ہے کیا نہیں، کیا کوئی نہیں، باتیں تو کچھ نہیں پتہ مولا کی، بس ہمیں سب مولا کا نام یاد ہے، آگے کچھ نہیں۔ تو نام رٹوانے آئے، دیکھو کوئی سیاستدان ہے جو اپنا نام رٹوانے آئے، پھر کیا کیا جائے؟ پھر کیا جائے کہ سنو، تم لوگ سب لوگ پڑھتی ہو نا اسکول کالج میں، یا کوئی بھی نہیں پڑھتا، سب نے چھوڑ دیا؟ پڑھتے ہیں نا، چلیے ٹھیک۔ کتنی دھیرے سے جواب دیا کہ میں ڈر گیا کہ غلط سوال تو نہیں پوچھ لیا میں نے۔ مولا بشر الکشا ہی گئے قول اور بھی ہے، سنیے کیا فرماتے ہیں۔ بڑا اچھا قول ہے، بہت عمدہ قول ہے، کسی کے سامنے پیش کیجیے گا تو چکرا جائے گا، لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا،
اب آپ سے پڑھے لکھے آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کی؟ جب پڑھے لکھے تو جاہل کیسے ہیں؟ ان کو جہالت کیوں کہا جا رہا؟ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا ہے نا، بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا۔ یہ پڑھے لکھوں کو جہالت کیسے تباہ کرتی؟ دین کی تعلیم نہیں تھی ان کے پاس۔ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے، دین سے بے خبری نے تباہ کر دیا، اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ کون سا علم تھا؟ سارا علم تھا۔ ڈاکٹر بھی تھے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا تھا انہوں نے، اس میں ایم اے کیا تھا، اس میں وہ کیا تھا، وہ یہ کیا تھا، وہ اتنی ڈگری، جیسے ڈگری بڑھتی جا رہی ویسے موج جو ہے ٹیڑھی ہوتی چلی جا رہی، ان کا دماغ خراب ہوتا چلا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے ہوں۔ جو ان کے پاس علم تھا وہ کچھ کام نہ آیا تھا۔ کون سا علم کام آئے گا؟ دین کا علم کام آئے گا۔ دین کا دنیا کے علم جو اگر ہے بہت بھی ہے، بہت بھی فائدہ ہے، مثال کے طور تو آنکھ بند ہوئی ختم، وہ علم تو ساتھ نہیں جائے گا، لیکن دین کا علم ساتھ جاتا ہے۔ مولانا مشکل کشا کہتے ہیں کہ ہر چیز ساتھ نہیں آتی، لیکن علم جو ہے، دینی علم جو ہے وہ کفن کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ بتائیے اتنی زبردست چیز ہے، دینی علوم جو ہے کفن کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جو چیز کفن کے ساتھ جائے گی، نہ اماں جائیں گے نہ ابا جائیں گے، کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہمارے اعمال جائیں گے اور ہمارا علم جائے گا، تو علم جائے گا تو ہمیں بہت یعنی بوڑھی اماں کو کیا اماں کیا پکا بیٹا دو تین ہی حدیث یاد ہو جائے، ہم تو روزانہ ایک حدیث یاد کرتے بیٹا، یار ہمارا کب پتہ نہیں کس دن مر جائیں ہم، ہے نا، یہ کہے وہ تو، لیکن نہیں، ہر بات میں ڈر رہا ہے، نہیں ڈر رہا، کچھ کر رہا، کچھ نہیں۔ علم حاصل کرنے کا کوئی بات بتائی نہیں گئی، کسی کو نہیں بتائی گئی تو اس کو شوق بھی نہیں شوق ہے تو مولا لوگوں کو کوئی بات پیش کی جاتی ہے، اس کو یقین تو ہوتا ہو تو اس وقت تو گردیں ہلائے کہ ہمیں یقین ہے، لیکن توفیق نہیں ملتی کہ عمل کرے، کیونکہ سچا یقین نہیں ہوتا تو توفیق ملے۔ تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے، مولانا مشکل کو قول، تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے جب تک علم نہ حاصل کرو۔ تبھی تو کہہ رہے جہل بدترین مصیبت ہے، توبہ۔ ان سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہوگا کہ کیا چیز مصیبت ہے اور کیسی مصیبت ہے۔ اگر خالی سپوز کر لیے کسی دن، یعنی آپ کہیے کسی دن کہ بچیاں جمع ہو ایک جگہ آتی ہیں، سب جمع ہوتی ہیں، وہ شوق ظاہر ہے۔ آپ صرف یہ بتائیے علم دین حاصل کرنے کا کیا کیا ثواب و فائدہ بتایا گیا ہے، کیا ثواب بتایا گیا، ایک پوری کلاس اس پہ لیجیے، پوری کلاس لی جا سکتی ہے، یہ سمجھ لیجیے صرف علم دین حاصل کرنے کے ثواب پر، اور دوسری آگے کی چیزیں نہیں، کیا ثواب کیا ملے، یعنی اللہ کیا، آپ یہاں آئی تو کیا ثواب دے، آپ یہاں پہ آئی تو آپ کے پیر کے نیچے فرشتوں نے خوش ہو کے پر بچھایا، آپ کو پتا تھا؟ یقین ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں ہلاؤ، یقین ہے، جلدی بیٹھ گئے۔ جب اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے تو یقین ہے۔ اچھا دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ کہیں دکھائی تو یہ لوگ بھی نہیں دے رہے ہیں، کرامن کاتبین کہاں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہیں۔ اللہ کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ لیکن ہے، یہاں ہے، ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ یہاں ہے وہاں نہیں، ہر جگہ ہے، ایک ہی وقت ہر جگہ۔ فرشتوں نے پر بچھایا تھا نا، آپ فرشتوں نے خوش ہو کر پر بچھایا کہ تمہارے راستے میں، جیسے کہ جو کام کرنے کے لیے عورتیں جو ان کو ایوارڈ وغیرہ مل رہا ہوتا، اس کا فلم ان کا ایوارڈ، تو ریڈ کارپیٹ بچھایا تو اس پہ چلتے ہوئے آتے ہیں، چلتی ہوئی آتی ہیں۔ تو آپ کو ریڈ کارپیٹ نہیں بچھا گیا، آپ کے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، خوش ہو کے اپنا سوچیں یہ آپ کی کیا وقت ہے۔ اور اللہ کہہ رہے تو صحیح، رسول اللہ کہہ رہے تو صحیح، بالکل صحیح۔ پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا کہ نظر آ تو رہا، کیسے کہ ویسے ہی نظر آ رہا جیسے جو وہاں معراج پہ تو نہیں گئے تھے، اللہ نے جو کہا وہ ایسا ویسا نہیں مانا، بلکہ اللہ کے رسول کہیں سے آ رہے تھے راستے میں یہودی کچھ گھوڑے لے کے جا رہا تھا مدینے فروخت کرنے کے لیے، تو رسول اللہ کو ایک گھوڑا اچھا لگا اس میں سے، تو کہنے لگے یہ گھوڑا مجھے بیچ دے۔
اس کا ہاں یہ پیسے ہیں، یہ لے لے کہ مدینے چلو پیسے دیتے ہیں. کہا ٹھیک، بہت سودا ہو گیا. مدینے آئے، رسول اللہ پیسہ لا کے اس کو دینے لگے تو اس نے گھوڑا تھوڑی سی زیادہ قیمت مل رہی تھی، بیچ دیا جلدی جلدی. کہا ہمارا تمہارا تو سودا طے ہو چکا تھا، پھر تم نے اس کو کیوں بھیجا؟ کہ کیا ثبوت ہے کہ ہمارا آپ کو کوئی آپ کے پاس گواہ ہے؟ اچھا، ایک مسلمان کو بولا یہاں ہمارا اس کا گھوڑے کا معاملہ طے ہو چکا تھا، کیا تم گواہی دو گے؟ کہنا اللہ کے ہم تھے ہی نہیں، کیسے گواہی دیں؟ اللہ کے رسول ہم وہاں تھے نہیں تو گواہی کیسے دیں؟ صحیح کہا نا اس نے. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ صادق امین ہے تو اس سے کہنا چاہیے. اب آپ کچھ نہ بولیں، آج کے بعد سے آپ بولے کہ نہیں بلوخا نہیں بتاؤ تو چھوٹی بچوں سے پوچھنا تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. تم گواہی دو گے؟ کہ ہم تھے ہی نہیں وہاں. کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. دوسرا گزرا، اس سے پوچھا تو گواہی دو، تو ہم تھے ہی نہیں. تیسرا گزرا، بعض روایتوں میں سلمان فارسی گزرے، بعض روایتوں میں کہ مولا علی گزرے. کہ یہاں آؤ، ایسے 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 یہ مسئلہ ہے، تم میری گواہی دو گے؟ کہ جی دوں گا. کہ کیوں؟ تم تو وہاں نہیں تھے. کہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھا، سمجھا؟ پولیس رات ہم نے کچھ دیکھا نہیں. آپ نے کہا ہم نے مان لیا، تو اس کی کیا حیثیت؟ تلوار نکالی اب اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. تو آپ بتاؤ جو ہم نے کچھ جنت دوزخ دیکھی ہے تو کیوں ہر وقت اماں کہہ رہی جہنم میں جئی ہو تو ہر وقت جہنم بیچتی رہتی، ذرا خفا ہو جاتی کسی سے. جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو کیسے پتہ جہنم ہے؟ جہنم تو ہے ہی نہیں، دیکھا نہیں. ہر چیز ہم نے مان لیا کہ یہ ایسا ایسا جو رسول اللہ کہہ رہے سب مانے، گئے بھی آئے بھی، کیسے کنڈی ہلتی رہی ہے، کیسے پانی جاتا رہا وغیرہ، جتنا کچھ وہاں پہ ہوا سب انہوں نے بیان کیا. گزر رہے تھے، ایک فرشتے کو بھی دیکھا کہ اس کے 1000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، اس میں کچھ گن رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا. جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، جو بتایا گیا وہ ہم بتا رہے ہیں. جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول آپ ہی پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ پانی کے قطرے گر رہے ازل سے یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے پانی کے قطرے گرنے. ریگستان میں کتنے گئے، بیابان میں کتنے گئے، آبادی میں کتنے گری، جنگل میں کتنے گئے، قبرستان سب کا حساب. سبحان اللہ کہ اللہ نے تمہیں وہ دیا. کہ ہاں اللہ کے رسول کہ ایک چیز ایسا ہے اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے. کہ وہ کیا چیز؟ کہ آپ کی امتی جب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، آپ پر درود پڑھتے ہیں، اس کا حساب ثواب کا حساب میرے پاس نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. درود کی کتابوں میں لکھا ہوا سارا. تو انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا، نہ رسول اللہ کو بات کرتے دیکھا، نہ کچھ کرتے دیکھا، کیسے بتا دے؟ 1000 ہاتھ نہیں دیکھا، 1000 انگلیاں نہیں. بھائی جو کہہ دیا تو مان گئے کہ ہاں صحیح ہے. اسی طرح سے جو کہہ رہے ہیں اس کو مان جاؤ. بغیر علم کے تم جو ہے خوش نصیب نہیں بن سکتے. مان جاؤ کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بدترین مصیبت جو ہے وہ جہالت ہے تو مان جاؤ، کیونکہ یہ کہاں نقصان کون سی بدترین کا مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. یہ کیسی بدترین ہے کہ دنیا میں تو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے. قارون کو کہاں دنیا میں نقصان پہنچایا جہالت نے؟ فرعون کو جہالت نے کہاں نقصان پہنچایا؟ لیکن اس کے بعد ہے جہالت. تو کہہ دیا کہ جہالت بدترین مصیبت. اب یہ مصیبت کہاں آئے گی؟ دنیا میں دن ہی کتنے دن کی زندگی ہوتی ہے دنیا کی؟ 4 دن کی زندگی. کتنے بہت جیتا 70-80 سال کے بعد تو پھر پکڑا کے لائے جانے لگتے، پھر تو زندگی بیکار ہو جاتی. پھر سانس لے رہے ہیں بس، باقی کچھ نہیں، کوئی مزہ ہی نہیں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کچھ کسی چیز میں. تو کیا وہ دنیا کی زندگی تھوڑی؟ آخرت کی زندگی کہ انفینٹی ایئر، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت میں ملے گی. اب ہمیں کیا پتہ کہ یہ بدترین مصیبت ہے کہاں ہمیں بھگتنا پڑے گا؟ انفینٹی ایئر میں کہاں بھگتنا پڑے گا؟ قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، برزخ میں بھگتنا پڑے گا، پولیس رات میں کہاں بھگتنا پڑے گا. لیکن بدترین مصیبت ہے. بھائی مان جاؤ کہ بدترین مصیبت ہے. ابھی جو کرونا آیا شور بچائے، ٹی وی کے اوپر خوب شور بچائے، تو ہر آدمی جو ہے وہ ڈر گیا کہ نہیں ڈر گیا. یہ کہہ رہے ہیں 1400 سال سے ان کا ایک دفعہ کا کہنا لوگوں کا 1 کروڑ دفعہ کہنے سے اوپر ہے. لیکن کوئی نہیں مانتا، یہ کوئی نہیں مانتا. یہ سب وہی ہے، بظاہر نظر آنے والی چیزیں جو ہیں اسی کو مانتے ہیں.
کچھ نہیں مانتے، جبکہ قرآن نے مومن کی تعریف، پہلی تعریف قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی پہلی تعریف کیا بتائی؟ متقیوں کے لیے ہدایت کتاب ہے، جو غیب پہ ایمان لیتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلی لائن ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. آپ کی تعریف جو غیب پر ایمان لیتے ہیں، نہیں غیب ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، اس پہ ایمان لاتے ہیں. چلیے جو لکھا ہوا ویسے زبانی تو ابھی اور بولیں دیکھتے ہیں، جو لکھا ہوا وہ سناتے ہیں. سر تھوڑا سا ڈانٹ لیجیے. ہیں؟ تھوڑا سا ڈانٹ لیجیے. کس کو؟ اس سے کیا ہوگا؟ اچھا لگتا ہے میں آپ کا ڈانٹنا. وہ صحیح ہے، آپ کی محبت ہے، ڈانٹنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں ہم نے پیش کی، ڈانٹی تو پیش کیا کہ جب بوڑھی ہو جاؤ گی تب تو کیا فائدہ. اگر یقین ہو جاتا تو بوڑھی عورتیں بیٹھی پڑ رہی ہوتی. وہ رسول اللہ کا قول بھی ہے، اچھا وہ آپ نے یاد کہا تو مجھے یاد آ گیا. رسول اللہ کا قول ہے کہ بوڑھا علم حاصل کرنے میں شرم کیوں کرتا ہے؟ جب وہ روٹی کھانے میں شرم آتا نہیں تو علم حاصل کرنے میں کیوں شرم کر رہا؟ بات تو صحیح ہے، بوڑھا تو ہو گیا تو اب روٹی تو کھا رہا، اس میں شرم نہیں آ رہی، لیکن علم حاصل کرنے میں شرم کر رہا. ماں کی گود سے قبر تک کہا، قبر تک بہت بڑا قول ہے. ماں کی گود سے قبر تک، یعنی قبر تک جانے میں کیا مطلب؟ یعنی جتنی سال کی بھی عمر قبر میں پہنچنے سے پہلے ہو جائے تب تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے. یہاں تک کہ شیعہ قوم تو وہ ہے کہ جن کے قبر میں بھی علم دیا جاتا ہے. ہیلو، شیعہ قوم کو قبر میں بھی علم دیا جاتا ہے. اللہ میرا پالنے والا، یہ اللہ، رسول، قرآن سچ ہے، افسرات سچ ہے، میزان سچ ہے، سب کچھ سکھایا جا رہا تھا وہاں پر. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ پھر فرشتے کہتے ہیں سب تو اسے بتا دیا گیا، اب چلو، اب کیا پوچھے، سب تو اس کو بتا دیا گیا. تو وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پڑھائی اتنی بہترین چیز ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک. ماں کی گود میں کیا پڑھے گا پتہ ہے؟ عورتوں کو پتہ. ماں کی گود، آپ کی گود، ماں کی گود بنے گی. ہمارے ابا کی گود تو نہیں کہا گیا، ہمارے تو آپ کی گود. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کہاں معلوم؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ آپ کی بھی ذمہ داری. ڈانٹنے کو کہا نا آپ کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ معاشرے کے لوگوں کے چہرے تو انسانوں کے سے ہوں گے لیکن دل شیطان کیسا ہوگا. لوگوں کا خون بہائیں گے اور باز نہ آئیں گے. سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی، بدعت سنت قرار پائے گی، سنت بدعت قرار پائے گی. تو اور کیا ہوگا؟ تو اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ کہ ہاں، درہم و دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا. آج آپ کے یہاں سب کی بڑائی جو ہے، سب کی تعریف جو ہے، سب کی عزت اکرام جو ہے پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے نا. سارے عزیز رشتہ دار سب یہ پیسے کی وجہ سے. تو کیا درہم دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا؟ عورتیں ان کی زیب دنیا کی طرف مائل ہوں گی، لڑکے ان کے ترویج یعنی کھیل تماشے کی طرف ہوں گے. پھر کیا؟ بزرگ ان کے نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہی عن منکر. آ گیا، یعنی بزرگوں کی ضروری کہ امر بالمعروف نہی عن منکر کریں. اس کا مطلب کہ وہ اتنا پڑھ چکے ہوں گے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن منکر کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے. اتنا پڑھ چکے ہوں گے بزرگ. ان کے نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہی عن منکر. اور یہ لوگ اپنی قبروں میں خیر سے مایوس ہوں گے. ارے باپ رے، قبر کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، بہت خوفناک ترین جگہ ہے قبر. اگر حالات مولا مشکل گشا کہتے ہیں کہ اگر بتا دیں، تمہیں بتا دے تو تمہاری ہڈی جو ہے گوشت جو ہے ہڈی چھوڑ دے گی. اتنی خوفناک جگہ ہے. کتنا آرام سے بے فکری کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے آدمی، اس کے بعد مر جاتا ہے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا. جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، جو تھوڑا سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، مختلف عالموں سے باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کریں ابا کے لیے، اماں کے لیے کیا کریں، ان کے لیے کیا کریں. وہ سینسیٹیو ہے ذرا، اچھے ہوتے ہیں بچے. اکثر فون آتا رہتا ہے ایسے بچوں کا تو یہ پوچھا کرتے ہیں، بتا ہی نہیں سکتے. زندہ ہے تو کچھ کریں گے نہیں، مر جائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ کہ نہ وہ وہی کرے گا، کوڑا لے کے
گرز لے کے آئے گا مارنے کے لیے. اب جو کچھ کرنا اسی کو کرنا. اب اسے کیا کرنا؟ تمہیں جو کرنا تھا وہ تم نے کچھ کیا نہیں. تو بزرگ ان کے ہمارے بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے. آپ کو سب کو کہنا چاہیے پڑھو. گھر کے اندر کتابیں ہیں، کتابیں رکھی گئی گھر میں ہیں کتابیں. حدیثوں کی کتاب ہے، بچے کی پرورش کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ دیکھیے ہم آپ کو دکھاتے. خاندان کے اخلاق. یہ خاندان کے اخلاق میں کیا چیز؟ خاندان کے اخلاق میں شوہر و بیوی کے سلسلے میں جتنی گفتگو ہوا ابھی سناتے ہیں. اس کی حدیث بھی ایک ہے، ہمیں لائے ہیں سناتے ہیں. قرآن کبیرہ خاندان آئین تربیت انہی کی لکھی ہوئی ہے. آئین تربیت بھی خاندان کے آئین تربیت ہے، کیسے تربیت کی جائے بچوں کی. تو سب کو معلوم ہونا چاہیے، بچپن سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کتنی چیز کھیلتے دوڑتے چلتے رہتے. اماں جب بات کر رہی ہوں، ابا جو بات کر رہے ہیں تو کان میں آواز پڑتی ہے نا. کتنی چیزیں مجھے یاد ہے بچپن کی، یہ کہا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا. تو کیوں نہیں حدیثیں کیوں نہیں کہی جاتی کہ ہمیں بچپن سے، ہم یہاں پہ بڑے جب ہوتے کہتے ہمیں بچپن والی حدیث یاد ہے. جو چیز یاد ہے وہ یہ. ہماری والدہ کہا کرتے گانا سننا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے. ایک زمانہ یہ بھیا بہت پہلے کی بات بتا رہے ہیں. وہ بہت پہلے میں وہ بھی نہیں اتنے پہلے کی ہے کہ جناب فرعون کے زمانے کی بات. کہتے کہ در و دیوار سے گانے کی آوازیں آئیں گی. تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے کان دیوار سے لگا کے سنتے ہیں، ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی. اماں پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہی. اس زمانے میں در و دیوار سے آئے گی تو کسی نے بتایا ہوگا نا ان کو کہاں سے پتا. تو ساری چیزیں جو چیز بتائی گئی سنی وہ مجھے یاد. جو چیز نہیں سنی بہت ساری چیزیں سنی ہونی یاد ہونی چاہیے. تو کچھ بھی نہیں یاد ہے، کچھ سنا گھر میں بات ہی نہیں ہوتی. حدیث بات کرو، دوسری بات بدل کے آپ دوسری بات کر لیں گے. اچھا وہ پوری حدیث تو سن لیں. دلچسپی نہیں، دلچسپی ختم ہو گئی. اللہ کے رسول کے کلام سے بہتر، ائمہ تعلیم کے معصومین کے کلام سے بہتر بھی کوئی کلام ہوگا؟ اگر وہ سنا رہے ہوتے تو دلچسپی بڑھتی کہ آگے کا بھی سنیں. کیا کہا تعجب ہو رہا ہوتا. دوسری طرف بات کرنے لگتے. پیدائش کا دن سے جو بعض روایتیں ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا تھا پڑھنے کے بعد. کوئی شخص جس دن پیدا ہو تو اس دن سے لے کے مرتے تب تک منہ کے بل اللہ کے اطاعت میں گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو کم پائے گا اور چاہے کہ دوبارہ دنیا میں جائے دوبارہ. یہ کسی کو سنا رہے تو وہ سنتے گاڑی میں جا رہے کتنے اچھے کھیرے بیچ رہے ہیں. وہ کھیرا دیکھ رہے، ان کو حیرت نہیں ہوئی کیا پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کر مرتے وقت تک اللہ کے اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیقی جانے گا، کب جانے گا، اور چاہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ عمل کرے. کوئی چھوٹی باتیں ہیں یہ رسول اللہ کا، کوئی چھوٹی بات کہی جا رہی ہے. کہاں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، کیا مقام ہمارا ہونا چاہیے، ہم کہاں کتنے پست ہو گئے ہیں. کون اس کو بتائے گا؟ کہا دل میں لکھو، جذبہ پیدا کرو، دعا مانگو. کبھی اس کی بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگار ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں، جذبہ پیدا ہو جائے. تو پیدا کرتے پروردگار، تو پسند کرتا، جہالت ناپسند کرتا، میری جہالت ختم کر دے، مجھے شوق پیدا کر، اس طرح سے پڑھوں، اس طرح سے پڑھوں. کیسے محلے والے جمیل کا خط جس طرح سے پڑھتی ہوں میں، پندہ لگا کے پنکھے سے لٹک جاتی ہوں، ڈی پی لیتی ہوں. کس کی محبت میں؟ تو اللہ کی محبت پہ کیا کیا، رسول اللہ کی محبت پہ کیا کیا، اماں زہرا کی محبت پہ کیا کیا. کیا کبھی کسی مجلس میں آپ لوگ مجلس پڑھتی ہیں؟ پڑھو نا میری جان، پڑھو. اس سے اچھی چیز کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی بغیر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. کہتے اس سے اوپر کا کوئی کام نہیں، اس سے اچھا کوئی کام نہیں. بھئی ایسے اچھا کام تھا کہ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے. اب اس سے اچھا کام کیا ہوگا؟ انبیاء جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ کام اگر آپ اپنے ذمے لے لیں اپنی حیثیت کے مطابق، انبیاء کی حیثیت کے مطابق، اب تو سوچیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. تو یہ بڑا کام ہے. پڑھو یا سیکھو، پڑھو، مجلس پڑھو، اچھی چیز سیکھ کے. وہ مجلس میں تو کچھ نہیں بتایا جائے گا. کیا بتایا جائے گا؟ جیسی ہو رہی ہے ویسی ہو رہی ہے. آپ پڑھیے، لکھیے، جائیے، یہاں سے پڑھیے، سیکھ کے جائیے، سوچ کے جائیے کہ ہمیں کیا بتانا ہے، کیا نہیں بتانا ہے، کیا معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے. کسی ایک مذاکرہ تھی، وہ ہم مجھ سے پوچھ رہے کہ ہم کیا پڑھیں. میں نے کہا کہاں رہتی ہو؟ کہ یہیں رہتے ہیں. میں نے کہا معاشرہ دیکھو، دیکھنے کے بعد دیکھو کہ کس چیز کی ضرورت ہے.
کس چیز کی کمی ہے اس چیز پہ پڑھو. کیا چیز ایسی ہے کہ جو کربلا کے اندر نہیں موجود تھی؟ وہ چیز تو بتاؤ کہ کربلا میں یہ چیز نہیں موجود تھی. اس کے اوپر کہاں سے نکالیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کربلا میں موجود نہ ہو. نکالو، بڑھاؤ اس کو، کھولو، لوگوں تک بتاؤ اس کو. کیا نہیں ہے؟ بچے ایسے ایسے بچے ہیں کہ حیران رہ جائے گا یہ بچے کہاں سے آئے، کس ماں کی گود کے پلے ہوئے ہیں. ایک آپ کی ماں، آپ مائیں ہیں، اب یوں کر کے شروع ہو جائے. بچوں کی تربیت میں کتنی بات بتائی جا سکتی ہے اس طرح سے. ایک سے ایک بچے تھے، ان کا حوالہ دیا جا سکتا. اتنے پڑھے لکھے بچے تھے کہ جب سر پہ ایسے کر کے ہاتھ پھیرا گیا حضرت مسلم کی شہادت کے بعد، جب ہاتھ پھیرا گیا سر پہ، تو حضرت مسلم کی بیٹی کہنے لگی، حالانکہ چھوٹی بیٹی، کہ آپ تو میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرے جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا علم دیا گیا تھا، کیا علم تھا ان لوگوں کے پاس. چھوٹی بچی کیوں کر ہاتھ پھیرا؟ تو کہہ رہی کہ آپ تو مجھ پہ ایسا ہاتھ پھیرے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرایا جاتا ہے. کیا چیز پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے نا. کتنی مجلسیں ہو سکتی، کتنے اچھے اچھے کلر اس کے اندر آ سکتے ہیں. سب کچھ ہوتا. رشتہ داروں کا معاملہ الگ اسی کے اندر موجود ہے. بیویوں کی اطاعت الگ موجود ہے. ایسی سی ایک پنجابی نوحہ بڑا اچھا، ماواں کربلا دی ماواں کر کے آیا نوحہ، بڑا اچھا. جس نے بھی سوچ کے لکھا، بڑا اچھا سوچ کے لکھا ہے. بہت اچھی فکر اس کی ہے. کیسی کیسی کربلا کی مائیں تھیں، تو تاریخ میں کوئی لا نہیں سکتا ایسی مائیں کیسی مائیں تھیں. ایک یہاں کی مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی. امام حسین نے اسلام کے لیے بھیجے تو دین کے لیے بھیج رہی. تم دین کے لیے کہاں بھیجتی ہو؟ مارکیٹ پہ گھوما کرتی ہو دن رات. جب مدرسے میں آنے کی بات ہوتی ہے تو سب کو ضرورت پڑ جاتی، کسی کو ہاں بے ہوش ہو جاتی ہے. اب اتنا بھی سخت نہ کہنا کہ مجلس سے اٹھ کے بھاگ جائیں اور سے. ابھی تو ہمیں بات ہاں ہوتا ہو. مطلب ہمارے ریلیٹیوز ہو تو ہمیں بھی سکھاؤ، ہم چھوٹے ہیں تم بڑے ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں یار اتنا ٹائم کہا، یہ نہیں کر لیں گے، وہ نہیں کر لیں گے، وہ نہیں کر لیں گے. خود ٹائم جب نیچے جانے کے بعد بھی نہیں ملے گا، بالکل ہی نہیں ملے گا. وقت نہیں ملے گا. جب قرآن کے اندر ایک جگہ ہے، جب قیامت برپا ہوگی تو پروردگار جہنم سے پوچھے گا تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے. کیا چیز نہیں ہے، رٹ ڈالو قرآن کے معنی. قرآن کے ٹکڑے سے نکال کے باتیں کر سکتی ہو. اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا. سنی شیعہ کسی کے سامنے پیش کرو گی سب بڑے حیرت سے سنیں گے، کیونکہ معنی کسی کو نہیں پتا. اب دیکھیے کتنے اچھے معنی نکلتے ہیں اس کے، اور اسی کے اندر قرآن میں ہی موجود ہے. پروردگار جہنم سے پوچھے گا بھلا بتاؤ تو صحیح تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے. تو وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم. یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہو. اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے. کتنا اچھا پیغام ہے، کتنی اچھی بات کی جا سکتی ہے. کچھ نہیں، ایک دن کی زندگی ہے. یعنی تم نے سچ کہا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کیا باتیں کر رہے ہو، 50 سال کی تو تمہاری عمر تھی. تم نے سچ کہا جیتے جی اتنی بات سمجھ جاتے. یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی خطرہ ہے، سمجھیے. وہاں کی زندگی ہوگی ایک دن قیامت کا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب وہ مولا کہتے ہیں پتہ نہیں دنیاوی 50,000 سال یا اخروی 50,000 سال. ایک دن یا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں بوریت ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں کیا ہوگا؟ تو بچیوں دعا مانگو، منت مانگو. مانگو. جو امیتابھ بیمار پڑ گیا تو علم کے اوپر دھاگے باندھے جا رہے ہیں. اپنے لیے دھاگا باندھو کہ میرے پاس ایسی وہ ہو جائے پروردگار کہ مجھے دیوانگی والا شوق پیدا ہو جائے علم حاصل کرنے کا، کہ میں علم حاصل کروں، میں علم حاصل کروں، میں علم حاصل کروں، میں علم حاصل کروں. شوق پیدا کرو. قرآن پورا رٹ ڈالو. ابھی تمہاری ایج ہی کتنی تم لوگوں پہ. رٹ ڈالو قرآن، معنی کے ساتھ پڑھو گی، یاد ہو جائے گا. نشان لگاتی جاؤ، نشان لگاتی جاؤ. نشان لگا کے بعد سب چیز نشان لگاؤ، سب یاد کر ڈالو. کوئی بات، کوئی کائنات کی کوئی بات، کوئی آدمی بات کرے گا سنو قرآن کی آیت، سنو قرآن. کہ تم کو ہر بات کو قرآن پیش کرتے کر تو کیا ہوا؟ اللہ کا کلام تھا. اللہ بعض علماء کہتے ہیں غربی صاحب سے میں نے سنا تھا، کس نے کہا یہ اللہ کا محبت نامہ ہے، پروردگار کا محبت نامہ جو بندوں کو دیا ہے. یہ اللہ کا یہ محبت والا خط ہے، یہ پورا خط محبت والا ہے دیا.
اس میں کہیں ڈرا بھی رہا، کہیں شوق بھی دلا رہا، سب کچھ ہے اس کے اندر، ساری چیزیں موجود ہیں. کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ آگے کا حال، پیچھے کا حال، سب کی نقاب کشائی کی. آپ کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ دیکھیں گے پہچان جائیں گے. یہ صحیح ہے. خبردار یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا، یہ تمہاری دشمنی میں ایک ہے. اے ایمان والو، اب میں بار بار کہتا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ اپنا، ہم لوگ کیا کہ بھائی آگے تم لوگ عام آدمی بات غور کر کہ تم دیکھے کہہ رہے اے ایمان والو، عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے. ایمان والو خبردار یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنانا، یہ تمہاری دشمنی میں ایک ہے. جو ان کا اپنا سرپرست بنائے گا ہم اس کو اسی میں ایک جانیں گے. مگر اے رسول تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان سے ملنے میں جلدی کرتے ہیں. دیکھ لیجیے سارا دنیا تباہ کر دی یہود و نصارہ نے کہ نہیں کر دی؟ ساری دنیا تباہ کر دی. اب کورونا لے کے آئے ہوں پتہ نہیں کس بات کا. پہلے جہالت ہمارے یہاں یہ کیا ہے؟ صحیح ہے نا، لیکن کیا یہ جہالت پھیلا رہی ہے بری طرح سے. بہت سارے گناہ پھیلا رہی ہے، یہ بہت سارے گناہ پھیلا رہی ہے. باپ آپ لوگوں کا موبائل کبھی لے کے چیک کرتے ہیں؟ کیوں نہیں چیک کرتے؟ ذمہ داری ہے ان کی، یہ چیک کریں وہ کہ کیا کیا میسیج آ رہے ہیں، کیا کیا بھیج رہے ہو، کیا کیا آ رہا، کیا کیا جا رہا ہے، چیک کریں. تو تم بھی ڈرتی رہو گی. جو ہمارے تو ابا جو ہے چیک کرتے ہیں، اماں بھی چیک کرتی ہیں. اماں کو دیکھنا ہی نہیں آتا، باقی سب آتا جو چیک کرنا نہیں آتا. یہ ہے ہوشیار رہو، ہوشیار رہو. ان لوگوں سے ہوشیار رہو، ان کی چال بازیوں میں مت آؤ. ان کی چال بازیوں میں سب سے بڑی چال بازی شیمپو ہے. شیمپو، بال کھولو، بے پردگی، شیمپو، بال اچھے ہو گئے تو بے پردگی. دیکھیے کتنے اشتہار بے پردگی. بے پردہ تو اس طرح سے گھوم رہی ہوتی ہیں عورتیں جیسے حکم دیا اللہ تعالیٰ کے بے پردہ گھومو. جیسے اللہ کے حکم دیا، جیسے حکم دیا گیا. ایک کر دے، اگر درگزر نہ کرے پروردگار، معاف نہ کرے، ڈھیل نہ دے. رسول اللہ کی امت میں ہونے کی وجہ سے یہ سب احسان ہمارے اوپر ہو رہا ہے. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. ورنہ یہ دنیا کب کی ختم کر دے. پوری جب قرآن پڑھو گی تو دیکھو گی کیسی کیسی قوموں کو کیسا کیسا تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے. بڑا اکڑا کرتے تھے، بڑی لمبے قد کے ہوا کرتے تھے، موٹے تازے ہوا کرتے تھے. یہ کر لیں گے ہم، وہ کر لیں گے، فلانا آئے گا تو ہود کے زمانے میں آندھی چلے گی تو پیر ہمارے زمین میں گڑے ہوں گے، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا، حضرت لوط کے زمانے میں کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا. فرعون کے ساتھ کیا نہیں ہوا، شداد کے ساتھ کیا نہیں ہوا، نمرود کے ساتھ کیا کیا ہوا. پورا تو قرآن میں سب بھرا. اور یہ اسٹوری ٹائپ کی آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. ابھی ہم سنانا شروع کریں سب یاد ہے ہمیں، لیکن اسی بہانے سے وقت کو وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہے یہ ایسا ہے سارا، اس کے اندر سب موجود ہے پہلے سے. تو جب آپ پڑھیے گا تب آپ کو پہلے سے پتہ چلے گا نا کب کا تباہ کر دے. یہ رسول اللہ کی وجہ سے، ان کی محمد آل محمد کی وجہ سے ہماری بچت ہے. ورنہ نافرمان ہم لوگ بھی بہت زیادہ ہو گئے، برابر کے ہو گئے. کوئی پتہ ہی نہیں، فرق ہی نہیں پتہ چلتا. کالا کپڑا نہ پہنے تو محرم میں بھی پتہ نہ چلے. عام دنوں میں کہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم بالکل ابھی بہت آنے دیجیے. 9 ربیع الاول دیکھیے گا تماشا. ایسا کودتے ہیں، ایسا پھاندتے ہیں، ایسا وہ کرتے ہیں. ایسی لپسٹکیں لگائی جاتی ہیں، اتنی بال کھولے ہیں، وہ لگ رہی مہندی لگ رہی ایسی جیسے کہ ان کو جیل میں رکھا گیا تھا جب سے پیدا ہوئی. آج پہلی دفعہ کھولا جا رہا ہے، آج آزاد ہو گئے. تو ہم لوگ خود بھی بچپنے میں یہ ہوتا ہے. پورے سال اماں منع کرتی تھی گانا مت سنو، گانا مت سنو، گانا مت سنو، گانا حرام ہے، گانا حرام. ہمیشہ منع کرتی. اس کا اثر بھی ہوا. ایک دفعہ سے چھوٹا سا میں نے ایک فقرہ پڑھ لیا تھا جنگ اخبار میں کہ خمینی صاحب نے 99 موسیقاروں کو کوڑے لگوا دیے تہران کے اندر. ایک شادی کے محفل میں وہ کر رہے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے. لگ گئی دل کے اوپر کہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اماں سے. اب ایک عالم سے سن لیا، بھائی باپ رے باپ. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ چکر. ہے صادق صاحب کے کیسٹ سنے، سب کو سنا. خدا حافظ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا امیر. ہم نے بھی توبہ کیا. تو یہ حدیث کہیں پڑھ رہے تھے بھی حال میں ہی اللہ جب کی طرف سے کوئی گناہ کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. تو ہم کو عطا کرتے ہیں، ہم پورے سال دعائیں سنتے ہیں بہت مزے میں. دل خوش ہو گئے
جب تک کہ دفتر جا کے ایک نوحہ لگا نہیں لیتے، کوئی ایسا جو ہمارے دل میں کیفیت اٹھ رہی ہوتی ہے اسی کیفیت کی مناسبت سے نوحہ لگاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ کبھی اما زہرا کا نوحہ سن لیا تو اب خیالوں میں ہے کہ ہماری مدد کیجیے، کبھی مولا مشکل کشا کا ہے تو خیالوں میں آ رہا ہے کہ آپ مدد کیجیے، یہ کیجیے وہ کہ تو ایسے ہو رہا تھا، تو نعم بدل دیا تو پورے سال کر دے دیا، ڈر بھی نہیں، یہ ہو رہا۔ تو بتائیے بچپن سے تو بتاؤ، اب تو بتانا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ دور کٹ کے گردن جا کے گرے گی، حضرت موسیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں نا، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ کیا سمجھے؟ یہ اب اس کے بعد سے یہ رحمت شروع ہوئی، جو اتنی ساری کلاس جو لے رہے ہیں سب وہی ہے، درگزری رحمت انہی لوگوں کی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ نہ محرم چھوڑتے ہیں، نہ مسجد چھوڑتے ہیں، نہ نماز، نہ مسجد، کچھ بھی نہیں، جو جی چاہے کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کون؟ یہ پوچھنے آیا ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، چلے جائیں گے بھائی۔ یہ جو اتنی دیر جو باتیں ہوئی اس پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لو، ورنہ بھول جاؤ گے تم لوگ بھول جاؤ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھو، شاباش پوچھ لو بیٹا۔ علم حاصل کرنے میں جھجکو مت، جس طرح سہیلیوں کے ساتھ رہ کے اچھل کود کرنے میں جھجکتی نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے میں جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں، فوراً پوچھو، یہاں کوئی نہ کوئی بتا دے گا۔ تمہاری کلاس میں بھی ایسی خواتین ہیں جو وہی تمہیں بتا دیں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مسلمان میری زیارت کرے گا، یعنی اتنی خوبصورت چیز ہے رسول اللہ کی زیارت کہ ہر مسلمان زیارت کرے گا سوائے 3 افراد کے، 3 گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو زیارت نہیں کر سکے۔ ایک تو عاق والدین، ہوشیار رہو ہوشیار رہو ہوشیار رہو، اپنی قسمت بنانی ہے، خوش نصیب بننا ہے، والدین کی اطاعت کرو، خوش رکھو ان کو، عاق والدین۔ دوسرا مسلسل شراب پینے والا، اور تیسرا جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ یہ والدین کا عاق جو ہوتا ہے یہ بہت ہی وہ ہے، اس کا بہت خیال رکھو۔ تو ایسا ہے کہ جیسے کہ تم انگارے پہ چل رہی ہو، اتنی احتیاط سے چلو، اتنا احتیاط کرو۔ جب بالکل نہیں، بہت زیادہ تباہ کر دیا گیا معاشرہ، والدین کے ساتھ بہت زیادہ بے احترامی ہونے لگی، تو ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، تم لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، تم لوگوں کو خدا نہ کرے تم لوگوں نے جو لوگ والدین کا احترام نہیں کرتے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ نہیں کہتے کہ یہ نہ کرو، جب شروع سے انہوں نے تو چڑھا کرنا سکھایا ہوتا ہے، مطلب اگر وہ کچھ اللہ نے کرے والدین کو گالی بھی دے رہے ہیں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ کرو۔ اکا دکا ایسے لوگ ویسے عام تو نہیں یہ باتیں، جیسے بچہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے، کہ توتلی زبان میں کوئی اچھی چیز بلوا لو۔ کہیں سے تو بات چلے گی، ایک قطرہ تو پانی گرے گا کہیں، پہلا تو قطرہ آنا چاہیے نا، ہم ہی لوگ سیکھ لیں۔ آگے بات بڑھے گی، 4 جگہ بیٹھیں گے، 4 لوگوں میں بات کریں گے تو کہیں گے یہ والی بات کہ نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسے کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تربیت چل رہی ہے، ان کے والدین کا قصور مطلب نہیں ہے اس میں، یا اس کا عذاب ہو رہا ہے تو اس میں والدین کی غلطی اپنی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے روکا نہیں، شروع سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ بچے کسی اسکول میں پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب اسکول سے تو آتے ہیں، گھر ہوں گے، زیادہ وقت کہاں گزارتے ہیں، گھر میں گزارتے ہیں کہ اسکول میں گزارتے ہیں، تو اسکول میں گزاری ہوئی چیز کا جو کچھ سکھایا گیا سب سیکھ لیا، گھر میں سکھائی نہیں ہے تو سیکھیں کہاں سے سیکھیں؟ تو والدین کے احترام کرو، والدین کے احترام، ماں باپ دونوں آتے ہیں نا، تو ماں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے، ماں کو بھی چاہیے کہ پیٹھ پیچھے باپ کو کچھ نہ کہے کہ بچہ سن رہا ہو، اس کے دل سے وقت گھٹے، یا باپ کو نہیں چاہیے کہ ماں کے سامنے کوئی بات، یا تو بچوں کے سامنے ہی ماں باپ میں لڑائی ہو رہی ہو، ان کے دماغ سے قدر گھٹ جاتی۔ اب کیا پتہ قیامت کے دن وہ پورا انہیں عذاب ملے گا یا کم ملے گا، کہ ان کے اسباب تو دوسرے بھی ہو رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جاتا ہے، لیکن ہے بہت خطرناک چیز، بہت ہی خطرناک چیز۔ والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو کہا کہ نہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، امام عادل کی طرف دیکھنا عبادت ہے نا ساری چیزیں،
اور کس کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور ماں باپ کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ بات بدل گئی یہاں پہ، محبت بھری نظر سے دیکھنا عبادت ہے، اتنی فرق آ گئی۔ تو بہرحال جب تک پڑھتی رہو، پڑھاتی رہو، علم حاصل کرتی رہو، یہ تربیت گاہ ہے، یہاں پہ آتی رہو، جاتی رہو، تو اچھی چیزیں سننے کو ملیں گی۔ بھئی ہم تو اپنی کلاس میں آتے ہیں تو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کوئی سے بھی سبجیکٹ لے کے آئیں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جو ان کو فیڈ کی جائے، فیڈ کی نہ بتایا جائے، ان کو عمل کرانے کے لیے کہی جائے بات میں سے کہ عمل کریں جو بھی بات ہو۔ بہرحال تو یہ کیا بتایا تھا، حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا۔ اچھا، اسی کتاب میں، کتابیں اسی لیے لے کے آئے ہیں، رسول اللہ سے بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے۔ ایک عورت ہے، سنیے، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو آزار پہنچاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ یہ اس کتاب میں ہے، شیعہ کتاب میں، یہ دیکھیں، یہ نہیں کہ ایک پتہ نہیں کہاں سے آ رہی بات کا، ابراہیم امینی کی کتاب ہے خاندان کے اخلاق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا ریفرنس بھی انہوں نے دیا ہوا، یہ کون کس نمبر پہ ہے، کیا ہے، دیکھ لیا سر رائٹر کا نام بتائیے گا؟ کیا؟ رائٹر کا نام ابراہیم امینی، علامہ ابراہیم امینی۔ دیکھ لیا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہو جہنمی۔ کہاں گئی ساری نیکیاں؟ کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ جاہل تھی اس لیے اس سے پتہ ہی نہیں کہ گالیاں بکنا جو ہے، برا بھلا کہنا، یہ خود ایک بری چیز ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کو آزار پہنچانا یہ الگ بری چیز ہے۔ تو پڑوسیوں کے بعد خیال کرنے کو کہا گیا کہ پڑوسیوں کا خیال کرو، ہر چیز ختم ہوتی چلی جا رہی، فلمیں دکھائی جا رہی، ڈرامہ، فلمیں، اور یہ سب ملا جلا کے ساری چیزیں جو رہی ختم ہو، یہ تعلیمات اس کی دبتی جا رہی۔ کون دبا رہا؟ ہم دبا رہے ہیں؟ نہیں، اٹھاؤ اس کو، سمجھو کہ جیسے ہماری کوئی چیز کھو رہی ہے، گرائی جا رہی ہے، ختم کی جا رہی ہے، تو ہم اس کو کھونے نہیں دیں گے، اس کو بڑھائیں گے۔ یہ جو حدیث بھی سنائی تھی آپ کو، جو ابھی بتائی تھی، کوئی نیکی نہیں وہ جہنمی ہے، یہ بہار الانوار کے 103 جلد، 103 نمبر جلد نمبر جو ہے 103 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 253، بہار الانوار کے۔ ہاں، ابھی پوچھ رہے تھے نا کیا نام ہے رائٹر کا؟ چلیں آگے بڑھیں۔ خواہشات کے دیکھیں، ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ نے ایک چھوٹا سا لشکر جو تھا جنگ کے لیے بھیجا۔ جب لشکر جنگ کر کے واپس آئے تو رسول اللہ کا استقبال کیا، مرحبا، کیا کہنا، جو جہاد اصغر کو انجام دے کے آئے ہیں، اب جہاد اکبر کی طرف چلیں۔ اب آپ بتائیے، جہاد اصغر انجام دے کے آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بہت سارے سپاہی مارے بھی گئے ہوں گے، ادھر کے لوگ مارے بھی گئے ہوں گے، زخمی بھی ہوئے ہوں گے، سب کچھ ہوا ہوگا نا، بچے یتیم ہوا ہوگا، عورتیں بیوہ ہوگی، تو یہ جنگ اصغر تھی۔ اب جب یہاں ادھر آئے تو کہنے لگا اب جنگ اکبر کی طرف چلو۔ یہ لوگ گھبرا گئے، کہا کہ ابھی اس میں آئے ہیں، اتنا سارا ہم نقصان بھگت کے آ رہے ہیں سارا، تو یہ تو جنگ اصغر تھی، اب جنگ اکبر میں کیا ہوگا؟ ڈر گئے لوگ کہ جنگ اکبر میں کیا ہوگا؟ جنگ اکبر اللہ کے رسول کیا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، جنگ اکبر۔ وہ جنگ اصغر تھی، جنگ نفس کے خلاف جہاد۔ آپ یہ نفس کے خلاف جہاد کیا کرنا؟ آپ کے نفس میں کیا چیز ہے؟ کوئی چیز ہے، کوئی فکر ہے آپ کو؟ جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل کو اپنا الہ بنا لیا، خدا بنایا، اور جو ان کا دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو جنگ کرو اس کے خلاف۔ اگر کوئی بری چیز ہے کہ نہیں کریں گے، اندر کہو کہ نہیں کریں گے،
اس پہ ڈٹے رہو. مشکل ہوگی وقت. جہاد کیوں کہا جا رہا ہے کہ مشکل ہوگی, ذرا اپنے اندر کی چیز سے لڑنا ذرا مشکل ہوگی, لیکن یہ کہ ہو کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ کرو تو اس کا مطلب ہو بھی جائے گا تو ہو جائے گا. لڑیں گے کیسے؟ ہم نے کہا ہم نے چھوڑ دیا کہنا سننا, چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں. وقت تو لگا نا, مشکل تو پیش آئی, لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے عمل بدل دیا. آپ بھی جو گناہ چھوڑیے گے تو کیا پتہ کوئی دوسری لذت کی چیز آپ کو دے دے پروردگار کہ میری وجہ سے نے گناہ چھوڑا, دوسری چیز دے دے گا لذت کی. تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کہ جو گناہ کے خلاف جہاد ہے, نفس کے خلاف جہاد کرنا جو ہے کرنا کیا ہے؟ ہاں, عقل مند کی دلیل, عقل مندی کی دلیل ہے مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے. تو علم تو یہاں حاصل کر رہی, اب اس کے ساتھ ساتھ نفس کے خلاف جہاد بھی کیجیے. خواہشات کے خلاف جہاد بہشت کا مول ہے, قیمت ہے, بہشت کی قیمت ہے. خواہشات کے خلاف جہاد بہشت کی قیمت ہے. نہیں اٹھ رہے ہیں صبح کی نماز کی عادت نہیں تو اب مستحکم ہو گئی عادت. اب نہیں پتہ چل گیا, اب لڑو نہیں ہم اٹھیں گے. تو یہ کیا؟ یہ جہاد ہوگا کہ ہم اٹھیں گے, صبح کی نماز ضرور پڑھیں گے. علماء پرانے زمانے کے علماء جو تھے اچھے لوگ تھے. اب تو الارم آ گیا, الارم لگا لیا, تو نوکر غلام رکھا کرتے تھے کہ ہمیں صبح کی نماز پہ اٹھانا. آج آپ گھر میں کسی سے کہیے کہ صبح کی نماز پہ اٹھا دیجیے گا, وہ کہیں گے تو الارم ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے موبائل کا, اس کے ذریعے سے اٹھیے. لوگ الارم لگاتے ہیں, الارم لگایا بج گیا, 5 منٹ بعد پھر بجے گا, 2 دفعہ 3 دفعہ بجتا ہے کہ اٹھو. تو یہ کیا ہے؟ خواہشات کے خلاف جہاد بہشت کی قیمت ہے. کیونکہ ہم علم حاصل کریں اور جہاد نہ کریں, علم حاصل کریں اور اپنے نفس کا محاسبہ نہ کریں تو بیکار ہو گیا نا. آپ جو علم حاصل کر رہی ہیں, کیا آپ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تو خوبی پائی نہیں جاتی, تو اب کیا فائدہ؟ خالی سن کے لکھ کے چلے گی, آگے امتحان آیا اس میں دے دیا, ختم. تو وہ آیا تو نہیں ہمارے. جو چیز بھی پڑھائی جاتی ہے وہ اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں. ایسی کوئی چیز تھوڑی پڑھائی جائے گی جس پہ عمل نہ کر سکیں. نفس کے خلاف جہاد, اچھا ٹھیک ہے. انتہائی درجے کا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. مولانا مشکل کشا نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. ایک اس سے بھی آسان چیز حضرت علی نے بتائی. نفس کے خلاف جہاد یہ ہے, کیا ہے؟ اب یہ اس کا وہ بھی بتا دیا کیا ہے. ابھی تو آپ خود سے تعین کر رہے تھے, اب بتا دیا انہوں نے کیا. نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ تو اسے گناہوں کے ارتکاب سے قابو میں رکھے, یعنی گناہ نہ کرو تم, اور ہلاکتوں سے بچائے. تو اسے گناہوں کے ارتکاب سے قابو میں رکھے اور ہلاکتوں سے بچائے. ایک دفعہ پھر بولیں. نفس کے خلاف جہاد یہ ہے, حضرت علی فرما رہے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ تو اسے گناہوں کے ارتکاب سے قابو میں رکھے اور ہلاکتوں سے بچائے. پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. مشکل ترین جہاد اس کا ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے. کیا کہنے, مشکل ترین جہاد اس کا ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے.
اب یہاں جو بچیاں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں آپ کی عمر کی جتنی بچیاں ہیں، بہت ساری بچیاں اسکول کالج جاتی ہوں گی تو دیکھی ہوں گی یہ لوگ تو بے پردہ ہیں، ان کو تو کوئی عذاب آ ہی نہیں رہا۔ بھائی ان کو توفیق نہ ملنا بھی عذاب ہی ہے۔ آپ کو توفیق ملی یا آپ ایسی جگہ پہ گئیں جہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حضرت یعقوب کے جو باقی بیٹے تھے، انہوں نے جو گناہ کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ کہ ان کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان کو بہت مذمت ملامت کی گئی، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی بری بات ہم نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ تو حضرت یعقوب نے کہا تجھے توفیق نہ ملنے ہی تو عذاب ہے، اور کیا عذاب ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو؟ تو توفیق کا نہ ملنا بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو توفیق ملی ہوئی ہے، کسی وجہ سے ماں باپ نے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے، کس نے کیوں بھیجا ہوا؟ کتنے ایسے لوگ جو غافل ہیں، چھوڑو جاؤ گے مدرسے، بڑا مدرسے، توہین آمیز انداز میں کہتے ہیں بڑا مدرسہ، یہاں بھیجا ہوا، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتی ہیں یہاں پہ، عورتیں بچوں کو لے کے آتی ہیں، آپ لوگ یہاں پہ آئی ہوئے، تو یہ توفیق ہے، ماں باپ کی بھی توفیق ہے اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں بھیجی گئی تو یہاں آ گئی۔ اب آ گئی تو آپ کو یہاں کیا چیز ملی؟ جو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یہاں حجاب بتایا گیا کہ آپ یہاں حجاب کیجیے گا تو کلاس میں آئیے گا، ورنہ نہیں آنے کو دیا جائے گا، یہ آپ کو روکا جائے گا۔ تو یہ توفیق ہے کہ اب یہ کیا ہوا؟ اب یہ بے حجابی کا گناہ چھوٹ گیا، تب چھوڑ دیجیے اس کو، انتہائی درجے کا سمجھے کہ جہاد ہوگا جو آپ یہ بے حجابی چھوڑ دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی نہیں کہ آج تو بہن کی شادی ہے، منگنی ہے، تو فلانا جگہ اب تو یہاں پہ آزادی ہے۔ کوئی آزادی تو اس وقت ملے گی جب اللہ تمہارے سامنے نہ ہو، اور اللہ ہر وقت ہے، تو آزادی ہے ہی نہیں۔ یہی تھوڑی ہے اللہ، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو وہاں بھی نہ کرو تو ہے کہ بہت اب شادی بھی آ کے محفل بھی نہیں کرو تو کیا؟ اللہ تو یہاں بھی موجود ہے نا، سیدھا سے جواب ہے کہ کیوں نہیں، اللہ تو یہاں بھی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے، اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے۔ کس شخص کا؟ جو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ ہو، جو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کو کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ساس بہو کا چکر چلتا ہے، ظلم کرنے کا ارادہ نہ ہو، یہ سب سے زیادہ بلا ہو جائے گی۔ یہ دشمنیاں جو ہیں شیطان نے ڈالی ہوئی، معاشرے نے ڈالی ہوئی، انہیں بلا ہو جائے کے لیے کیا ہے؟ وہ بھی کسی کی لڑکی ہے، تمہاری بھی لڑکی کہیں گئی، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ پہنچے، اسی طرح دوسرے ماں باپ کے لیے بھی یہی سوچے کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ہمیں برابر کا سلوک کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، اور خدا سے ڈرنا چاہیے کہ کسی پہ ظلم نہ ہو۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں کہ اس جہاد میں کوئی فائدہ نہیں، اس میں پرہیزگاری نہیں، اس میں پرہیزگاری نہیں۔ علم حاصل کر رہے ہیں تو کچھ چیز سیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت کی چیزوں کو چھوڑتے جائیں۔ کچھ چیز سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت چیزوں کو چھوڑتے جائیں۔ مطلب اس کو آسان جی اس جہاد کا کوئی فائدہ نہیں جس میں پرہیزگاری نہ ہو گئی ریپیٹ۔ جہاد یہ ہو رہا تھا، بتائیے جہاد کیا؟ کہانی کہ وہ سب سے اچھا جہاد اس کا جو گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دیا، سب سے بہترین گناہوں کو چھوڑ دیتا۔ چھٹے امام نے بتایا۔ اب گناہوں کو چھوڑ دیتا کیا؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، سنیے، جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ بڑی خطرناک حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے، خطرناک بھی ہے، بہت اچھی بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے،
جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو. چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو. کتنی آسان ڈیفینیشن بتا دی علم کی اور جہالت کی. آپ گناہوں سے بچائیے. اگر گناہوں سے نہیں بچائے تو آپ یہاں کے کتنا بھی پڑھتی رہیے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں جاہل وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت بلند مرتبے والا نہ ہو. بہت پیسہ ہو، بہت ابا کے پاس پیسہ ہے، شوہر کے پاس پیسہ ہے، بھائی کے پاس، اس سے کچھ نہیں ہوتا. جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جاہل ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے، چاہے کچھ بھی ہو. تو اب یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہو، سیکھ رہے، تو جہالت تو کیا ہے، گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو. زور دو کہ گناہ نہ کرنے پائے. بڑی بڑی تقریریں یہ وہ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن سب کوشش یہ کرو کہ گناہ نہ کریں ہم. تو یہاں پہ مدرسہ بھی کامیاب ہوا، پڑھانے والے بھی کامیاب ہوئے، اور جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں خدمت گزاری کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے. کہ اصل کام ہو گیا کہ گناہ سے بچایا جا رہا ہے، کیونکہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. تو یہاں جہالت سے تو ہٹایا جا رہا، بدترین مصیبت جہالت. تو جہالت جب ہٹایا جا رہا ہے اس کا مطلب گناہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کیا ہمیں بھی نہیں کرنا ہے، کسی کو نہیں کرنا ہے گناہ. جیسے کہ مولا علی کہہ رہے ہیں ایک چیز اور سن لیجیے اس سے جہالت کے اوپر، تو دوسری جگہ پہ فائدہ پہنچائے گی. کہتے ہیں کہ بغیر علم اور پرہیزگاری کی عبادت جسم کو تھکانا ہے. بغیر علم اور پرہیزگاری کے، یعنی زہد کے، بغیر علم اور زہد کے پرہیزگاری کے عبادت جسم کو تھکانا ہے. یعنی ہم جسم تھکا رہے ہیں، رات بھر بھاگ کے عبادت کر رہے ہیں. وہ عورت کیا کر رہی تھی، رات بھر نمازیں پڑھتی تھی، دن بھر روزہ رکھتی تھی، جسم تھکا رہی تھی نا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اللہ کے رسول کا اس پہ کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی. تو بغیر علم اور زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے. وہ حدیث پہلے ہی لکھوا چکے ہیں کہ بدترین مصیبت جہالت ہے. مولا کہہ رہے ہیں بدترین مصیبت جہالت ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. ایک بہت اچھی حدیث ہے مولا مشکل کشا کی لکھی ہے. یہ سب بہت خوبصورت چیزیں ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بچہ، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کوئی نوحہ وغیرہ پڑھ رہا تھا، تو ماں باپ جو ہے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، ادھر ادھر تمام چاہ رہے ہیں تمام دنیا میں پھیل جائے. اس کو کہاں کا ہوتا کہ نہیں ہوتا. کسی کی وہ پڑھ رہا توتلا، جیسے وہ بتا رہی تھی توتلا کے بولتا تو اس سے مختلف باتیں کہلوائی جاتی کہ وہ توتلا رہا ہے، گناہ سکھایا جا رہا ہے. آپ بتائیے کہ ان لوگوں کے کلام سے خوبصورت بھی کوئی چیز ہوتی تھی، یہ کیوں نہیں یاد کروایا جاتا؟ نہ وہاں یاد کروایا جاتا، نہ ہم خود یاد کرواتے ہیں اپنے آپ کو. کہتے ہیں کہ یاد کرو، اور دیکھ کے تو آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ ڈونٹ کر رہی ہیں، ورنہ ہمیں یاد ہے. دیکھیے کتنا اچھا قول ہے. کاش میں جانتا ہوتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا، یعنی علم حاصل نہ کرنے والے نے کیا پایا. حالانکہ وہاں دھونا لکھا ہوا، مولانا نے بھی کہا کاش میں جانتا ہوتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا، اور جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا؟ کچھ کھویا ہی نہیں اس نے. جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا؟ اب دیکھیے پھر ایک تنبیہی حدیث ایک آ گئی، تو یہاں آ کے پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے والوں کے لیے ایک تنبیہی حدیث ہے مولا مشکل کشا کی تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے. اس سے کہتے ہیں کہ جو علم تمہاری اصلاح نہ کرے وہ گمراہی ہے. اب یہاں آ کے جو علم دیا جا رہا وہ اصلاح نہ کرے تو گمراہی ہے. یہ جاہل بقول رسول اللہ کے جاہل ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. جو علم تمہاری اصلاح نہ کرے گمراہی ہے. وائس ورثہ دوسری جگہ میں مولا ہی نے فرمایا کہ
بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. اب دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیے بات ایک نکل رہی. بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. ہم پڑھ کے چلے آئے, ہماری اصلاح ہی نہیں ہو رہی, ہر برائی. یاد رکھو یہ دو تو ضرور یاد کرو. بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے, اور دوسرا رسول اللہ کا. جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. یہ دونوں یاد رکھو, ایک ساتھ ملا لو, چاہے ملا کے لکھو. ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم علم نہیں حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو ہماری اصلاح نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں. اگر گناہ دھیرے دھیرے کر کے چھوڑنے لگو گے تو یقین جانو کہ بہت گناہ کی محفل بہت بری لگے گی. ہمارے ایک مرجع تھے, شاید ہم نے خمینی صاحب کے بارے میں ہی سنا تھا کہ کسی محفل میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, حالانکہ وہ اس محفل میں اس گفتگو میں شریک نہیں تھے, کسی اور طرف تھے. لوگ غیبت کر رہے تھے, ان کے کان میں آواز پہنچ گئی, ان کو بخار آ گیا. بھائی بدترین گناہ, بدترین گناہ, ان کو بخار آ گیا. یہاں غیبت چھوڑ دے تو عورتوں کو بخار آ جائے, الٹا معاملہ, بخار آ جائے ان کو. اتنی غیبتیں ہوتی ہیں. ایک کتاب ہے ماد یعنی قیامت, محسن قرائتی کی لکھی ہوئی کتاب. وہ لکھتے ہیں کہ 33% قبر جو ہے غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی. اتنی غیبتیں ہوتی ہیں, اتنی عام ہو گئی ہے اب کہ مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے غیبتیں ہوتی ہیں. مطلب خدا کا کوئی ڈرنے والا نہیں, کوئی بول رہا نہیں, کوئی پلٹ کے کہنے لگا مجلس سنو غیبت مت کرو, تو وہ پھر ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو ہو جائے ناراض, اللہ ناراض ہو رہا تو اس کی پرواہ نہیں, ان کے ناراض ہونے کی پرواہ ہے. مجلس کے فرش پہ غیبت ہو رہی ہوتی. لال کپڑا پہن کے چلی آئی تو کتنا ٹھوکیں گے آپ لوگ, سب لوگ لال کپڑا پہن کے مجلس میں آئی. جو بے پردہ عورتیں آئی ہوتی اسی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں, اس کے بارے میں کوئی ٹرین ٹوکتا, نہ وہ اور نہ یہ. وہ سمجھ گیا کیا, بس ٹھیک ہے اتنی کافی, نہ وہ نہ یہ. منافق کا علم, مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں, منافق کا علم اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں. کیا حسین بات, کیا حسین بات کہی. منافق کا علم اس کی زبان میں ہوتا ہے. لکھو, ہیرے سے لکھنے والے اقوال ہیں سارے. منافق کا علم اس کی زبان پہ ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں. مولا مشکل کشا کی ایک اور حدیث سنیے, بہت ہی اچھی حدیث ہے, بلکہ بہت ہی پسندیدہ حدیث ہے میری تو کم سے کم. علم کا بلند ترین مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. علم کا بلند ترین مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. جب خوف ہوگا نہ گناہ کیجیے گا, نہ کوئی نافرمانی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. خوف بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کا. ایمان کا بہترین ساتھی علم ہے. آج ہم نے علم کی بہت ساری چیزیں تقریباً, اب جب بات بڑھے گی آگے تو دوسری چیزیں شروع ہوں گی. جی, ایمان کا بہترین ساتھی علم ہے. جاہل آدمی لاکھ ٹکریں مارتا رہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی دشمن, مولا مشکل کشا, کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دہ نہیں. کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دہ نہیں. ایک مولا کا قول تھا یا اشعار تھا, اس کے ترجمہ جو دیا گیا تھا, لکھا ہوا تھا, وہ یہ انہی کسی کتاب میں ہے, علم اور حکمت کسی کتاب میں. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب بندے کو قبر میں لٹال دیا جاتا ہے, سنیے, یہ ایسی چیزیں جو ایک نسخہ سمجھیے مولا بتا رہے ہیں. قبر میں ہمیں ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے, لیکن ایک ایسی شیعت ہے کہ ہمارے ائمہ 14 معصومین ہیں, ہمارے ساتھ قبر میں کوئی ہوگا نہیں. ایسا نہیں.
ہم جن معصومین کے ماننے والے ہیں ان کی اگر پیروکاری کریں تو کوئی جگہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ سمجھ لیا۔ دیکھیے ابھی یہ نہیں بتا رہے، دوسری چیز بتا رہے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو ایک طرف اس کی نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ جب ایک آگ آتی ہے تو نماز اسے ہٹا دیتی ہے، روزہ اسے ہٹا دیتا ہے، ایک آگ آتی ہے تو صدقہ اسے ہٹا دیتا ہے، اسی طرح تیسری آگ آتی۔ اتنے میں ایک طرف ایک کونے میں صبر کھڑا ہوتا ہے، وہ ان سب سے کہتا ہے اگر تم اس میت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے اکیلا کافی ہوں، میں اس کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ وہ اس کا علم ہوتا ہے، کہتا ہے میں اکیلا کافی ہوں، اسی کتاب میں موجود ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کون کون سی چیز ہے جو آپ کو قبر میں، ہم پنجتن پاک کے 12 امام کے ماننے والے، 14 معصوم کے ماننے والے، ہمیں قبر میں تکلیف کیسے ہو؟ کہ دنیا میں تو انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی تھی، وہ دنیا کی تکلیف کو خاطری بھی نہیں لاتے۔ اصل تکلیف تو یہ ہوگی جہاں کوئی نہیں ہوگا، کہ نہیں ہوگا، کہ کون ہوگا؟ یہ آخری بات بتا کے بند کرتے، پھر آپ سوال جواب کیجیے، ہے تو آگے بہت کچھ لیکن اب بس کرتے ہیں، ابھی ہے۔ چلیے وہاں پہ کون ہوگا؟ ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی کی منازل آخرت، منازل آخرت، اس سے بھی پتلی کتاب ہے، یہ جو ہے اس سے پتلی کتاب، سب کو رٹا ہونا ہے، سب کو رٹی ہونی چاہیے، شوق سے پڑھو۔ منازل آخرت شیخ عباس قمی، اس کا آسان ترجمہ یوں کیا گیا ہے، اب آ گئی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یوں کر کے آئی اب بازار میں۔ سنیوں کی بھی کتاب تھی مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو یہاں پہ انہوں نے بھی جب نیا ایڈیشن آیا تو اس میں یہ نام رکھ دیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، شیخ عباس قمی کی پتلی سی کتاب ہے، پڑھیے اس کو، پہلی رات میں کیا ہوگا، دوسری رات میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا۔ ویسے بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ اہل حدیث پڑھی جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم 12 امام 14 معصوم کی ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار صحیح معنوں پروردگار کو ماننے والے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ بھی مان لے، تو ہم سچے دل سے اللہ بھی ماننا ہے، جو رسول اللہ کا مان گئے، فوراً جس طرح سے کہا اس طرح سے مان گئے۔ جو سچے دل سے اللہ بھی مان لے اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کہا اس کو صدیق اور شہداء کا درجہ مرحمت فرمائے گا، اور اسی جیسے اس کو سہولتیں ملیں گی۔ اس کو قرآن کی آیت ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ حدید کی آیت ہے غالباً، یہ چوتھے امام کی روایت ہے، ہم نے کہیں پڑھی تھی، چوتھے امام سے کہا اور جگہ کہیں سے پڑھی تھی کہ جب سنو اور اپنے لیے انتظام کرو، یہ سارے گناہ تو چھوڑو گے، یہ خود ہی انتظام کرو، یہ الگ انتظام کرو۔ یہ کیا انتظام ہے؟ عادت بناؤ، اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے۔ جب اللہ کے قانون کی پاسداری کرو گے، لوگ تمہیں کہیں ارے یوں ہی یہ بیوقوف سی بوندی سی لڑکی ہے، تو اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے۔ اور تمہاری ائمہ دانی نے، کربلا والوں نے کر کے بھی دکھا دیا۔ اللہ کے لیے ذلیل ہوئی، اللہ کے لیے رسوا ہوئی، اللہ کے لیے دربدر ہوئی، اللہ کے لیے پتھریں کھائی، آگ پھینکی گئی، اوپر سے گرم پانی پھینکا جاتا تھا، ان کی توہین کی گئی۔ پھول آنا تھا مگر بدلے میں پتھر آ رہے ہیں، وہ تو پھول پھینکے جاتے، پلکیں بچھا دیتے ان کے سواریوں کے نیچے، اس پہ سے جائیے۔ بہرحال تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بندہ پہلی رات اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مثالی جسم بھی ہوتا ہے۔ سنو، تم اپنے ساتھ لے جانا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مثالی جسم بھی ہوتا ہے۔ سنو یہ جسم کیسا ہے، یہ کس طرح کی تعریف کی ہے اس آدمی، جو اس کو بہلاتا رہتا ہے، پوری برزخ بہلاتا ہے، میدان قیامت میں بہلاتا ہے، پل صراط پہ بہلاتا ہوا نکالتا ہوا، لے کے جا کے جنت دروازے پہ لے جا کے پہنچاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لو تجھے جنت مبارک ہو۔ تو وہ میت ہوتی ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ تو ہے کون، اے خدا کے بندے تو کون ہے جو مجھے قبر سے لے کے میدان قیامت و پل صراط تمام سے بہلاتا ہوا جنت کے دروازے پہ لے، تو ہے کون؟ اس کو پہچانتا، ماں تو ہے نہیں ہماری، یہ باپ نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی نہیں۔ مثال جس میں پوچھا کہ تم کون ہو،
تو کہے گا میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم دنیا میں مومن کے ساتھ کیا کرتے تھے. پڑھو ایک درود محمد آل محمد جن کی وجہ میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم دنیا میں مومن کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہاں سب سے زیادہ نقصان مومنی کو پہنچاتے ہیں کیونکہ ہمارے رشتہ دار وہی، جاننے والے وہی، مومنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ. صبر نہیں کرتے کہیں پہ چھوڑو جانے دو، چھوڑو جانے دو، چھوڑو درگزر کرو، جانے دو نہیں. اللہ میزان حکمت جو کتاب ہے اس کا ایک باب میں ایک جگہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین عبادت جو اس کو پسند ہے، بہترین عبادتوں میں کیا کیا چیز سب الگ الگ کیٹیگرائز کی. اس میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ مومن کو خوش کرنے سے افضل تو پروردگار کوئی عبادت پسند ہی نہیں. مومن کو خوش کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں اللہ کے بعد کے لیے. یہ مومن کو خوش کرو، یا مومن کو ناراض کرنے کے علاوہ کوئی کام آسان نہیں. ہمارے سب سے آسان کام ہے مومن کو ناراض کرنا. خوش کرو اسے، تو وہ ہماری اتنی توہین کر رہا کر چھوڑو جانے دو، معاف کرو. ہاں وہ کرتا رہے، ہم معاف کرتے گئے، ہاں معاف کرتے رہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا، دنیا میں کہیں ہوتا ہے ایسا؟ دنیا میں نہیں ہوتا، وہ بتا رہے ہیں، آپ کیجیے. چلیے یاد کر لیجیے، سوال جواب میں ایک حدیث بھی یاد آ گئی تو یاد کر لیجیے. اے اللہ کے رسول، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ بدی کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن وہ بدی کرتے ہیں. اب ہم نے طے کیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے. ہم نیکی کرتے ہیں، وہ بدی کرتے ہیں. اب ہم نے طے کیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. سنو بیٹا، پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. تو پھر اللہ کے رسول کیا کریں ہم؟ صحیح تو کہا اس نے، ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ بدی کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں وہ بدی کرتے ہیں. ہم نے طے کیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے. کیا اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ وہ تمہارے ساتھ بھلا ہے کہ تم انہیں ظلم کرے تم معاف کرو، وہ تمہیں عطا نہ کرے تم انہیں عطا کرو، تم درگزر کرو، چھوڑ دو، جانے دو، معاف کرو. جب تم ایسا کرو گے تو اس کے مقابلے میں اللہ تمہارا پشت پناہ بن جائے گا. کون بن رہا پشت پناہ؟ اللہ. وہ قطع رحمی کرے تم ملو، لیکن اب سمجھ لو کہ تمہارے مزاج ان کے ملتے نہیں تو اسی حساب سے ملو کہ جیسے ملنا چاہیے مجھے. عید بقرعید کہیں سلام دعا کرنا، شادی بیاہ کے محفل ہو، ورنہ جینا ہو، آپ چلے گئے، اپنی شرکت آپ نے کی. تو مولا کا ایسے بھی قول ہے رشتہ داروں سے ملتے رہو لیکن پڑوس نہ رکھو، دور رکھو. ہمیشہ رشتہ دار آپس میں کوئی نہ کوئی ہاں ہماری آئی بنے بڑے پیسے والی بن گئی، وہ شادی کیا ہوگا اس سے تو دماغ خراب ہو گیا. پڑتی ہم کھانا ہم لوگ کے یہاں سے مانگ کے جاتے تھے ان کے گھر، ہر چیز بتائیں گے آپ کو، توہین کریں گے. وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن اس کو خوشی پہنچانے سے افضل تو کوئی عبادت نہیں. کبھی آئے گا تو موقع آئے گا تو مومن کے اوپر وہ بتائیں گے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. وہ توڑیں، یعنی وہ رشتہ توڑ رہے ہیں تم جوڑو. وہ ظلم کرے تم انہیں معاف کر دو. وہ تمہیں عطا نہ کرے تم انہیں عطا کرو. پھر اللہ ان کے مقابلے میں تمہارا پشت پناہ ہے. اللہ جس کا پشت پناہ بن جائے کیا کہنا پھر. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں بیٹا یاد کرو، اس پہ عمل کرو، تبھی تمہارا فائدہ یہاں آنے کا، ورنہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن نہیں ہے تب بھی فائدہ ہے. لیکن عمل کرو، زیادہ فائدہ، پورا فائدہ لو. تھوڑا فائدہ لینے کی کوشش کرو، زیادہ فائدہ لو. آخری ایک حدیث سن لو زبانی اور بس بات ختم ہو جائے. پوچھو کچھ سوال تو آخری حدیث سنائیں. سر ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں، پوچھیے. سر آپ نے کہا تھا کہ نا قبر میں بھی پڑھائی ہوگی، جی تو وہ کن لوگوں کی اور کیسے لوگوں کی؟ سب کی ہوگی. سب کی ہمارے یہاں تلقین جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ شانہ ہلا کے جو پڑھایا جاتا ہے، تلقین پڑھائی جا رہی نا، پڑھائی کہتے ہیں. اچھا سر یہ سامنے سے ویسے جیسے یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. نہیں وہ پڑھائی جاتی. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان حق ہے، اللہ حق ہے پورے. ہاں تمہارا امام یہ ہے، جیسے کہ بہت ساری دعاؤں میں موجود ہے. میں اللہ کے ساتھ راضی ہوا جو پالنے والا ہے،
ساتھ محمد کے رحمت نازل ہو ان پہ، ان کی آل پہ، ان کے نبی ہونے پہ، اسلام کے مذہب کے ساتھ، قرآن آسمانی کتاب کے ساتھ، کعبہ قبلہ کے ساتھ، علی کے ولی، حسن حسین، علی فرزند حسین، محمد خلفی، کرتے کرتے آخر تک جاتے. یہ سب آ رہے. یہ کیا ہے؟ بعض تعقیبات نماز میں شروع میں پہلی دعا یہ رکھی ہوئی کہ روزانہ پڑھو اس کو. روزہ پڑھتے وہ پڑھایا جاتا. یہ ہے خبر کا پڑھانا، خبر میں یہ پڑھانا. اور کوئی سوال تو دیں پھر ہم جواب. جی آپ بسم اللہ. اچھا کوئی اچھا چلتے چلتے ایک حدیث سنا دیں تاکہ اس کے اوپر اگلی دفعہ بات کر سکیں، اور نہ کر سکیں تو آپ کہیے کہ نہیں بات کیجیے. کچھ کام ابتدائیہ ہوتے ہیں بالکل، جیسے دنیا بنی، حضرت آدم آئے، یہ ابتدائیہ کام ہے تو سب کو یاد رہنا چاہیے. اہم بات ہے کہ جب دنیا بنی تو سب سے پہلے زمین پہ کون بھیجا گیا؟ حضرت آدم بھیجے گئے، ہے نا؟ حضرت آدم. تو یہ ساری چیزیں یاد. جب حضرت آدم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھ 3 چیزیں بھی بھیج دیں کہ اے آدم سے کہو، جبریل آدم سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز اٹھا لے، ایک چیز کوئی لے لے. وہ 3 چیزیں لے کے آئے. حیا لے کے آئے، عقل لے کے آئے اور دین لے کے آئے. حیا، عقل اور دین لے کے آئے. وہ کہا کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں سے تم ایک چیز اٹھا لو. تو انہوں نے عقل اٹھا لیا، اور بھیا دین چھوڑ دیا، حیا چھوڑ دی، انہوں نے عقل اٹھا لیا. تو جب عقل اٹھا لیا انہوں نے تو جبریل نے حیا اور دین سے کہا اب واپس چلو ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں. الگ یعنی جہاں عقل ہے وہیں حیا بھی ہے، وہیں دین بھی ہے. اور جہاں عقل نہیں نہ وہاں حیا ہے نہ دین ہے. یہ سب چیز نہیں. اور دین ہوگا کب؟ جو ہم پر علم ہوگا. اسی لیے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ عقل جو ہے کیا کام کرتی؟ جہالت سے باز رکھتی، روکتی ہے. عقل جہالت سے باز رکھتی، روکتی ہے. تو اب پوری دنیا میں جو جاہل لوگ ہیں دین وہ عقل نہیں رکھتے، وہ نکرہ رکھتے ہیں. نکرہ کیا چیز؟ نکرہ کیا؟ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سے پوچھا کہ عقل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں عقل. تو اس نے پوچھا جو اس کے پاس تھی، یعنی مابیہ کے پاس جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ کہ وہ نکرہ تھی. عقل سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے چالاکی و مکاری کہتے ہیں، جس سے دنیا حاصل کی جاتی. تو یہ جتنے چیز ہے کہ عقل جو ہے جہالت سے باز رکھتی، تو ان کے پاس کیا کہ نکرہ، چالاکی، جسے دنیا حاصل کی جاتی، وہ چیز ہے ان لوگوں کے پاس. تو عقل کیا چیز ہے؟ کہ علم حاصل کرنا آخرت کا، آخرت کے بارے میں جاننا. ایک ایسی کلاس ہو رہی تھی، پوچھا کیا اچھا کوئی سوال نہیں بلکہ سوال پوچھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیا ایک. تو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سوال. اب تک دینی علم حاصل کرنی تھی، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، کبھی نہیں پوچھا کہ آخرت کا علم حاصل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں. صرف دنیا تو سب پتہ ان کو، یہ کیا تو اب یہ ہوگا، بی ایڈ کیا ہے، سی ٹی بی ٹی کیا ہوا، اسکول میں نوکری ملے گی، یہ ہوگا، وہ سب پتہ. کیا دنیاوی علم حاصل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں؟ اب کیا جواب دیں؟ میں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، اس کا جواب میں نے کہا حدیث میں دے دیں. رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یہ اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کس سے کروں؟ سنیے، آپ اپنی بیٹی کی کس سے کریں گے؟ ہمیں پتہ دیکھیں، مکان دیکھیں، دکان، کچھ زمانے کے تقاضے بھی اس کو پورا کر لی. مین چیز ہماری دین ہے، مین چیز ہماری دین نہیں تو کچھ نہیں. کس سے کریں؟ کہ لڑکا دیندار ہو، پہلی بار لڑکا دیندار ہو، لڑکا خوش اخلاق ہو، لڑکا بد کردار نہ ہو، اپنی بیٹی دے دو. کیا بات کہی؟ لڑکا دیندار ہو، لڑکا خوش اخلاق ہو، لڑکا بد کردار نہ ہو، اپنی بیٹی دے دو. میں نے کہا جب اس میں لڑکا دیندار ہوگا تو اس نے ایسا ہنر علم حاصل کیا ہوگا جس سے دنیا کمائے، تاکہ بیوی بچوں کا خرچہ بھی تو دینا، نام نفع بھی تو دینا ہے. تو ہو گیا یہ زیادہ ضروری، وہ نہیں ضروری. وہ تو خود بخود حاصل کرے گا، اس کی ضرورت ہوگی. وہ تو کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں. وہ کوئی کافر سے کہا تھوڑی جاتا کہ علم ڈاکٹری پڑھو، تو خود ہی حاصل کرتا ہے. کیا سمجھے؟
اب کوئی سوال؟